بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شہ مشرقین کو۔ مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔ مومنین و مومنات، ہم مولا حسین علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے مولا کی، چونکہ یہ سفر جو تھا مولا کا مکہ سے کربلا تک، یہ 16 منازل پر مشتمل ہے۔ 16 جگہ پر مولا نے قیام فرمایا ہے مکہ سے کربلا تک۔ 14 منازل کا ذکر ہم کر چکے تھے۔ منزل شراف پر مولا کے قافلے کو آ کے حر نے روکا، اس کا سارا ذکر آپ سن چکے۔ 14ویں منزل تھی عزیب الحجنات۔ یہاں پہ آ کر 4 مومن کوفہ سے مولا کے قافلے میں شریک ہوئے۔ ان 4 مومنین کے ساتھ ایک بندہ رستہ بتانے کے لیے آیا تھا، ترماہ بن ادے۔ جناب ترماہ بن ادے کا ذکر بھی آپ سے کیا تھا کہ وہ آئے تو ایک گائیڈ بن کے تھے، لیکن آ کے مولا کی سپاہ کو دیکھا، اور پھر کوفہ میں جو لشکر اکٹھے کیے جا رہے تھے ان کو بھی دیکھا۔ تو مولا سے پہلے تو اس نے عرض کی کہ مالک آجا، ایک جگہ ہے ہمارا علاقہ جو ہے جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں کے پہاڑ ایسے ہیں کہ آج تک کوئی بڑے سے بڑے سلاطین بھی ہم پر کبھی قابو نہیں پا سکے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہفتہ 10 دن میں 20,000 کا لشکر تیار کر سکتا ہوں اپنے قبیلے کا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب تک ہمارے قبیلے کا ایک بھی بندہ زندہ ہوگا، یہ جتنے بھی لشکر تیار کر لیں آپ تک کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ مولا نے ترماہ کی یہ پیشکش کہہ کر ٹھکرا دی، اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کے کہ ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، اب ہم انہیں چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، جہاں یہ ہوں گے وہیں ہم ہوں گے۔ پھر ترماہ نے عرض کی مولا مجھے اجازت دیں، میں کافی دنوں سے اپنے گھر سے دور ہوں، میں اپنے گھر والوں کو کچھ راشن پانی دے کر اور اپنے قبیلے کے جوانوں کو تیار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مولا نے ترماہ کو اجازت دے دی۔ جناب ترماہ بن ادے نے حسب وعدہ جا کے تیاری شروع کر دی، اپنے قبیلے کے جوانوں کو تیار کیا، سامان جنگ اکٹھا کیا۔ یہ 28 یا 29 ذی الحج کے دن مولا حسین علیہ السلام سے وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن اسباب جنگ اکٹھا کرتے اور اپنے جوانوں کو تیار کرتے ان کو اتنی دیر ہو گئی کہ 12 یا 13 محرم کو یہ اسی جگہ عزیب الحجنات پر پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ مولا تو شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی اس پر بہت افسوس کرتے رہے کہ وہ کربلا کے شہیدوں میں شامل نہ ہو سکے۔ بہرحال ترماہ کو رخصت کر کے عزیب الحجنات سے مولا کا یہ قافلہ اپنی 15ویں منزل پر قصر بنی مقاتل میں پہنچا۔ یہ قصر بنی مقاتل وہی جگہ ہے جہاں پہ مولا نے محرم کا چاند دیکھا۔ اسی جگہ پر شام کے وقت جب مولا پہنچے تو محرم کا چاند نظر آیا۔ یہ شب چاند جو تھی محرم کی، یہ قصر بنی مقاتل میں امام نے گزاری۔ یہاں امام پہنچے تو امام نے دیکھا کہ کچھ دوری پر کچھ خیام لگے ہوئے ہیں۔ مولا نے اپنے اصحاب سے پوچھا یہ خیام کس کے ہیں؟ تو کسی نے عرض کیا مولا یہ عبید اللہ بن حر جوفی ہے، کوفہ کا بہت بڑا شاہ سوار ہے، تلوار زن ہے۔ مولا نے اپنے مؤذن جناب حجاج بن مسروق جوفی کو
جو کہ اسی کے قبیلے کا تھا، قاصد بنا کر بھیجا اور اسے دعوت حق دی۔ لیکن یہ ایسا بد نصیب تھا جب جناب حجاج بن مسروق جوفی، یہ مؤذن تھے مولا کے، اور انہیں بلال حسینی بھی کہا جاتا ہے، مولا کے پورے سفر میں ہر جگہ مولا انہی کو کہتے تھے اذان دینے کے لیے۔ جب کبھی مولا کی بہنیں یا بیٹیاں فرمائش کرتی تھی تو پھر شہزادہ علی اکبر اذان دیتے تھے، ورنہ باقاعدہ طور پر مؤذن یہی تھے جناب حجاج بن مسروق جوفی۔ جناب حجاج نے جا کے عبید اللہ بن حر جوفی کو دعوت دی تو اس بدقسمت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو کوفہ چھوڑ کے اس ویرانے میں اسی لیے آیا تھا کہ میرا حسین سے کبھی سامنا نہ ہو، اگر میں حسین سے ملوں گا وہ ضرور مجھے دعوت دیں گے۔ میں اس سے بھی واقف ہوں کہ حسین کے ساتھ کتنی سپاہ ہے، اور میں یہ بھی دیکھ آیا ہوں کہ کوفہ کے باہر کتنے بڑے لشکر اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جب جناب حجاج بن مسروق نے اس کا جواب آ کے مولا کو سنایا تو مولا نے جناب حجاج سے کہا اسے جا کے کہہ دو کہ اگر تو ہماری نصرت نہیں کر سکتا تو خیال رکھنا کبھی ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہو جانا جو ہم سے جنگ کریں گے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ اس علاقے سے دور چلا جاؤ، جب میں استغاثہ بلند کروں گا تو جو سنے گا اور اگر پھر میری نصرت کو نہ آئے گا تو وہ ضرور دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی مقام پر امام علیہ السلام کی قیس بن مشرقی اور اس کے چچا زاد بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ مولا نے ان دونوں کو بھی دعوت حق دی تو انہوں نے بھی اپنے کثیر العیال ہونے اور لوگوں کی امانتیں اپنے پاس ہونے کا بہانہ بنایا اور کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ مولا نے انہیں بھی وہی حکم دیا جو عبید اللہ ابن حر جوفی کو دیا تھا۔ اپنی 15ویں منزل قصر بنی مقاتل سے مولا کا یہ قافلہ آگے چلا تو آگے جو منزل مولا نے کی یہ 16ویں منزل تھی۔ اس سے پہلے ہی حر کے قافلے میں سے، اس کی سپاہ میں سے، کیونکہ اس میں عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس اس کے وفادار بھی تھے، انہی میں سے کوئی نکل کے بندہ کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ جس مقصد کے لیے حر کو تم لوگوں نے بھیجا ہے وہ مقصد حر کبھی پورا نہیں کرے گا۔ وہ 2-3 دن سے حسین ابن علی کی منتیں کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک مقام پر حر نے حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی غیر معروف علاقے میں چلے جائیں، میں واپس چلا جاؤں گا اور انہیں جا کے کہہ دوں گا کہ میری حسین سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ تو ہمارے کچھ لوگوں کے ضد کرنے پر وہ ابھی تک حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حسین کو قتل کر دے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس منزل سے آگے جب مولا اپنی 16ویں منزل پر اترے تو اس جگہ کا نام ہے نینوا۔ یہ نینوا، غازریہ اور شفیہ، یہ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی 3 بستیاں تھیں، اب تو شاید یہ کربلا میں ہی شامل ہو گئی ہیں۔ یہ کربلا کے بالکل قریب تھا یہ مقام، اور یکم محرم کو مولا یہاں پہنچے اور اپنی سپاہ کے ساتھ حر بھی ساتھ ساتھ تھا۔ جب اس مقام پر قافلہ پہنچا تو کوفے کی طرف سے ایک مسلح ناکہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس ناکہ سوار کو دیکھ کر دونوں قافلے رک گئے۔ وہ ناکہ سوار جب قریب آیا اس نے آ کے حر اور اس کے ساتھیوں پر سلام کیا۔ مولا حسین اور ان کے اصحاب کو سلام بھی نہیں کیا، اور آ کے ابن زیاد کا ایک خط حر کو دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، جب تمہیں میرا خط ملے تو وہیں حسین کو روک لو اور ان کو بے آب و گیا جگہ پر اترنے پر مجبور کر دو،
میں نے اپنے قاصد کو کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ میرے حکم کی تعمیل کی مجھے اطلاع دے۔ یہ خط ملنے کے بعد حر نے مولا کو اس خط کا مضمون سنایا۔ جب سارا قافلہ اس خط کی متن سے مطلع ہوا تو یزید بن مہاجر کندی نے اس قاصد کو، جس کا نام تھا مالک بن نصیر کندی، ابن مہاجر نے مالک بن نصیر کندی سے کہا، تیری ماں تیرے مرنے پہ بیٹھے، یہ کیسا خط لایا ہے؟ یہ مالک بن نصیر کندی کہتا ہے، میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور اپنی بیعت کی وفا کی ہے۔ ابن مہاجر نے کہا، تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے اور اپنے امام کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ خدا فرماتا ہے کچھ ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور بروز قیامت ان کی کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ ابن مہاجر نے کہا، تیرا امام یزید بھی انہی اماموں میں سے ہے۔ جب یہ مالک بن نصیر کندی ابن زیاد ملعون کا خط پڑھ کے سنا رہا تھا حر کو، تو چونکہ سواریاں قریب ہی تھیں، مولا حسین بھی یہ خط سن رہے تھے۔ جناب زہیر بن کین کی سواری بھی مولا کے قریب تھی۔ جب جناب زہیر بن کین نے ان لوگوں کے یہ خیالات سنے تو مولا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، ہمیں اجازت دی جائے، اور 3 دن سے ہمیں تنگ کر رہا ہے اور اس کی سپاہ بھی، تو آپ اجازت دیں کہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں۔ جب جناب زہیر بن کین نے یہ الفاظ کہے تو امام مظلوم نے مسکرا کر جناب زہیر بن کین کو دیکھا اور پھر جناب حر کی طرف دیکھ کے جناب زہیر بن کین سے فرمایا، ہمیں اس سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے اس سے جنگ نہیں کرنی، نہ ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ جناب زہیر نے عرض کی، مولا جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اس کے بعد نینوا سے یہ قافلہ چلا 2 محرم کی صبح کو، اور 2 محرم کی صبح ہی یہ قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا۔ جب مولا اس جگہ پہ پہنچے تو مولا نے اپنے اصحاب سے کہا، ما اسم ھذا الارض، اس زمین کا کیا نام ہے؟ عرض کیا گیا اسے کربلا کہتے ہیں۔ فدمعت عینہ وقال اللہم انی اعوذ بک من الکرب بلا۔ سید الشہداء نے فرمایا، یا اللہ ہم کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا، ھذا موضع کرب و بلا، یہ رنج و علم کا مقام ہے۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کو حکم دیا، انزلو، یہاں اپنی سواریوں سے اترو، ہا ہنا محت رحلنا ومسفک دمائنا وہنا محل قبورنا بہذا حادثنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا نے فرمایا، یہی ہماری سواریاں بٹھانے کی جگہ ہے، یہی ہمارے خون بہائے جانے کا مقام ہے، یہی ہماری قبروں کا محل ہے۔ میرے جد نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام کے لیے فرمایا تھا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری
جمعرات کے دن کا واقعہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے۔ جب مولا کے حکم سے تمام اصحاب و بنی ہاشم سواریوں سے اتر گئے اور مولا کے حکم سے ہی اپنے خیام نصب کر لیے، تو مولا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور مولا کی وہ مشہور زمانہ حدیث جو کہ نفس المہوم میں بھی ہے، باقی تمام تواریخ کے کتب میں ہے، کہ مولا نے اپنے اصحاب سے آ کے کہا کہ عام لوگ دنیا کے بندے ہیں اور انہوں نے دین کو چاٹ کی طرح سمجھ رکھا ہے، دین ان کی زبان پر چاٹ کی طرح ہے، جب تک دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں دیندار رہتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو بہت کم لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اپنے اصحاب سے یہ خطاب کرنے کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ مولا حسین اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کے سامنے آئے اور تاریخ نے اس کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے کہ جمع ولدہ و اخوانہ و اہل بیتہ و ثم انظر علیہم فبکا ساعت ثم قال اللہم انا عطرت نبیک محمد وقد اخرجنا وطردنا وازعجنا عن حرم جدنا وتازت بنو امیہ علینا اللہم فخذلنا بحقنا وانصرنا علی القوم الظالمین۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو اور اپنے اہل بیت کو سامنے بٹھایا اور بہت دیر تک ان کو دیکھتے رہے۔ پھر مولا نے بہت دیر گریہ کیا اور فرمایا یا اللہ، ہم تیرے نبی محمد کی اطرت ہیں، ہمیں زبردستی اپنے جد نامدار کے حرم سے دور کیا گیا اور بنی امیہ نے ہم پر ظلم و ستم کیا، تو ہمارے حق کو حاصل فرما اور ہمیں ظالموں پر فتح و نصرت عطا کر۔ 2 محرم جمعرات کا دن سن 61 ہجری مولا وارد کربلا ہوئے۔ جب خیام نصب ہو گئے تو مولا نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو وہاں کے واقف کار لوگوں نے عرض کیا مولا، یہ انہی نینوا، غازریہ اور شفیہ کے لوگوں کی زمینیں ہیں۔ مولا نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ نینوا، غازریہ اور شفیہ کے لوگوں کو بلا کر لایا گیا۔ مولا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جس جگہ پہ ہم نے خیام لگائے ہیں یہ جگہ کس کی ہے؟ وہاں کے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کافی سارے لوگوں کی زمین ہے، لیکن زیادہ تر بنی اسد قبیلے کے لوگوں کی یہ جگہ ہے۔ شیخ ترئی نے اپنی کتاب مجمع میں لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں، تم لوگ اسے کتنے میں بیچو گے؟ بنی اسد کے لوگوں نے عرض کی مولا، یہ تو لک و دک صحرا ہے، اسے کون خریدتا ہے، کون بیچتا ہے؟ مولا نے نینوا، غازریہ اور شفیہ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں جو تم لوگوں کی آباد زمینیں ہیں، اگر اتنی ہی زمین ہو، مولا نے فرمایا 4 میل مربع یہ زمین، اگر اتنی زمین تمہاری شاد و آباد ہو تو وہ کتنے میں بیچو گے؟
تو ان لوگوں نے کہا مولا اگر اتنی زمین آباد ہو تو آج کل اس کی قیمت یہاں 40-50 ہزار دینار ہے۔ تو مولا نے بنی اسد کے لوگوں سے یہ زمین 60,000 دینار میں خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد مولا نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ یہ زمین میں نے تمہیں قیمت بھی ادا کر دی ہے اور تمہیں ہی بخش رہا ہوں، میری صرف 2 شرطیں ہیں۔ انہوں نے عرض کی مولا کون سی شرط ہے؟ مولا نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ 10 محرم کو ہمیں یہاں شہید کر دیا جائے گا اور ہماری شہادت کے بعد ہمارے حرم جتنے بھی ہیں انہیں قید کر لیا جائے گا، ہماری لاشیں یہاں بے گور و کفن پڑی ہوں گی، تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ آ کر ہماری قبریں بنا دینا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی میرے زائر یہاں آئیں، میرے موالی یہاں آئیں، تو آپ لوگ انہیں مہمان رکھو گے۔ بنی اسد کے لوگوں نے یہ شرط قبول کر لی اور وہ زمین مولا نے خریدنے کے بعد انہی لوگوں کو بخش دی۔ 2 محرم کی صبح مولا کا ورود ہوا کربلا میں۔ 2 محرم کی شام کو ابن زیاد کا ایک قاصد خط لے کر مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: اے حسین، مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع مل چکی ہے اور امیر یزید نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک نہ نرم تکیہ رکھوں اور نہ عمدہ خوراک کھاؤں جب تک آپ کو قتل نہ کر لوں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ میرے اور یزید کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ ابن زیاد کے قاصد نے آ کر یہ خط مولا حسین کو دیا۔ مولا نے یہ خط پڑھ کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ قاصد نے کہا مجھے میرے امیر نے حکم دیا ہے کہ اس خط کا جواب لے کر جاؤں۔ مولا نے فرمایا اس کے اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ ملعون عذاب خداوندی کا مستحق بن چکا ہے۔ وہ قاصد اسی رات واپس چلا گیا کوفہ، ابن زیاد کو جا کر کربلا کے سارے واقعات بتائے، اور اس قاصد نے بھی جا کر یہی بتایا کہ میں نے تمہارا خط دیا۔ حسین نے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور یہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن اس نے حسین کو کچھ نہیں کہا۔ جب ابن زیاد کو مولا حسین کے کربلا میں آنے، اپنے قاصد کے ساتھ اس سلوک اور حر کے رویے کا پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گیا۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ یزید نیا خلیفہ بنا تھا۔ اسے یہ اطلاع ملی کہ ایران میں بھی کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، تو 30,000 کا لشکر دے کر اس نے ابن زیاد سے کہا تھا کہ عمر ابن سعد کو رائے کا گورنر بنا کر بھیجو اور اسے جا کر کہو کہ وہاں جو بغاوت ہوئی ہے اس سے جا کر کچل دے۔ رائے کی حکومت کا پروانہ لے کر عمر ابن سعد 2 محرم کی شام کو کوفہ سے باہر جا کر ایک جگہ پہ قیام کیا۔ اس نے جب ابن زیاد کو کربلا سے آنے والے قاصد نے کربلا کی خبر دی تو اس نے اسی وقت عمر ابن سعد کو اپنے پاس بلا لیا اور عمر ابن سعد سے کہا کہ حسین کربلا آ گئے ہیں، تم ایران بعد میں جانا، پہلے یہی لشکر لے کر جاؤ اور حسین کو قتل کر کے مجھے آ کر واپس رپورٹ دو۔ عمر ابن سعد نے جب یہ سنا تو اس نے کہا مجھے کسی بھی مہم پر بھیج دو، مگر حسین کا قتل بہت بڑا جرم ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث سن رکھی ہیں۔
عمر ابن سعد کا یہ جواب سن کر عبیداللہ ابن زیاد اور طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو کربلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہی لشکر دے کر اس کا امیر بنا کر میں شمر ملعون کو بھیجوں گا، یہ تیار بیٹھا ہوا ہے حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ جب عمر بن سعد نے سنا، اور ابن زیاد نے یہ بھی کہا کہ جو حسین کو قتل کرے گا وہی رے پہ حکومت کرے گا، جب اس نے رے کی حکومت ہاتھ سے جاتے دیکھی تو اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں ایک رات سوچ لوں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا جاؤ سوچ لو۔ یہ واپس اپنے گھر آیا، اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے اس کام سے روکا کہ اگر تو حسین کو قتل کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کا ایک بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، اس حمزہ بن مغیرہ نے تو یہاں تک اسے کہا کہ اگر تجھے روئے زمین کی ساری بادشاہت مل جائے اور اس سے بھی تجھے دستبردار ہونا پڑے حسین کے قتل کے بدلے تو تجھے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ ازل سے سعادت مند ہوتے ہیں، یوم الست سے انہوں نے کچھ ایسا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ سعادت مند ہی رہیں گے اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہوں تو کربلا میں بہت ساری ہیں۔ جناب زہیر بن کین اس کی مثال ہے، جناب حر علیہ السلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور کچھ لوگ ازل سے بدبخت ہوتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی کربلا میں موجود ہیں، اور انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ عمر ابن سعد بھی ہے۔ حالانکہ کہنے کے تو اس نے ایک رات کی مہلت مانگ لی ابن زیاد سے کہ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اس کے سوچنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ اس نے بچپن سے یہ ساری باتیں سن رکھی تھی اور یہ وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ عمر بن سعد کے بچپن کے واقعات اور معصوم کی کچھ احادیث سن لیں۔ اس نے فیصلہ تو وہی کرنا تھا جو معصوم کہہ کے گئے تھے۔ اسے چاہے اپنے خاندان والے، اپنا بھانجا یا کوئی اور بھی جتنے بھی مشورے دیتا رہتا، جب معصوم کہہ گئے ہیں کہ تو ایسا کرے گا تو اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ ایک روایت مجالس صدوق میں ازبق بن نباتہ سے ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی فواللہ لا تسألونی ان شیئا مزا ولا ان شیئا یکون الا تباتکم بہی۔ مجھ سے جو چاہو پوچھنا پوچھ لو میرے دنیا چھوڑ جانے سے پہلے، چاہے ماضی کی باتیں ہوں چاہے مستقبل کی باتیں ہوں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب یہی جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تو سعد بن ابی وقاص اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اٹھ کر عرض کرنے لگا، امیر المومنین مجھے بتاؤ کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مسکرا کر اسے جواب دیا، خدا کی قسم تم نے مجھ سے وہ مسئلہ پوچھا ہے جس کی خبر مجھے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی، اور جو تو نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سن کہ تیری داڑھی اور سر کے ہر بال کے بیچ میں ایک شیطان بیٹھا ہے،
خدا کی قسم تیرے گھر میں ایک کتا پل رہا ہے جو میرے بیٹے حسین ابن علی کا قاتل ہے۔ اس وقت عمر سعد بہت چھوٹا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی وقت اس کے باپ کو یہ اطلاع کر دی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہی عمر سعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو مولا نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو بہشت و دوزخ کے درمیان حیران و پریشان کھڑا ہوگا اور پھر اپنے لیے جہنم کی آگ کو اختیار کرے گا۔ یہ حدیث مولا نے اسی رات کے لیے اس ملعون کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ عمر سعد نے کہا، معاذ اللہ، میں ایسا کیوں کروں گا؟ امیر المومنین نے فرمایا، واللہ تو ایسا ہی کرے گا۔ ابن مسعود سے ایک روایت ہے، ایک دن چند لوگوں کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے کہ اچانک چند قریشی آئے، ان میں عمر بن سعد بھی تھا۔ جوں ہی حضرت کی نظر عمر بن سعد پر پڑی تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ رنگ تبدیل ہو گیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہم اہل بیت ہمیں خدا نے ہمارے لیے آخرت کو پسند فرمایا ہے۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَا يُلْقَى أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ قَتْلٍ وَضَرْبٍ وَشَتْمٍ وَسَبٍّ۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جو میرے بعد میرے اہل بیت پر آئے گا۔ میری اہل بیت قتل ہوگی، ضربیں کھائے گی، سب و شتم سنے گی، ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے، گھروں سے نکال دی جائے گی، شہر بدر ہوگی۔ اسلام میں سب سے پہلے جو سر نیزے پر بلند ہوگا وہ میرے حسین کا ہوگا۔ اور یہ اطلاع مجھے جبرائیل امین نے بھی اپنے رب کی طرف سے دی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب خاتم الانبیاء یہ جملات بیان فرما رہے تھے تو سید مظلوم امام حسین علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور اپنا سر نو کے نیزہ پر بلند ہونا خود اپنے کانوں سے سن لیا اور فرمایا، یا جدہ من یقتلنی من امتک، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے کون شخص مجھے قتل کرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تجھے بدبخت ترین خلق کے خدا قتل کرے گی۔ اور رسول اللہ نے اپنا ہاتھ عمر بن سعد کی طرف کر کے اشارہ کیا۔ اسی دن سے اصحاب کی یہ عادت تھی کہ یہ جب بھی عمر بن سعد کو کہیں دیکھتے تو سب کہتے، ھذا قاتل الحسین۔ اور جب بھی شقی القلب امام حسین کے پاس آتا تو عرض کرتا، یا ابا عبداللہ، ان لی قومنا اناس صفہا ویزعمون انی قتلتک۔ اے ابا عبداللہ، ہماری قوم میں کچھ ایسے کم عقل ہیں جو کہتے ہیں میں آپ کا قاتل ہوں۔ مولا علیہ السلام جواب میں فرماتے، واللہ انہم لیسوا صفہا ولکنہم اناس علماء۔ مولا فرماتے وہ جاہل نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ سے انہیں ملا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ وہ اس رات جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ تو جنت و جہنم کے دوراہے پہ کھڑا ہوگا اور پھر اپنے لیے جہنم کو اختیار کرے گا، یہ ساری رات سوچتا رہا۔
وہ ساری احادیث بھی اسے یاد آتی رہیں، بچپن کے سارے واقعات بھی یاد آتے رہے، لیکن آخر میں اس ملعون نے اپنے لیے ایک دلیل گھڑی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جنت ہے جہنم ہے، وہ ہے مرنے کے بعد، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اور یہ رہے کہ حکومت بالکل سامنے ہے اور نقد ہے، تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ادھار کا سودا لے لے نقد کو چھوڑ کے۔ تو اس ملعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں قتل حسین کے لیے جاؤں گا، اور صبح آ کے اس نے ابن زیاد کو اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ تو 3 محرم کی صبح 30,000 کا وہ لشکر اور 40,000 کا ایک اور لشکر اس وقت تک جمع ہو چکا تھا۔ یہ 70,000 لوگوں کو لے کر ابن سعد ملعون 3 محرم سن 61 ہجری کو یہ کربلا میں آیا ابن زیاد کا ایک پروانہ لے کر، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا، جناب حر علیہ السلام کے لیے وہ تھا کہ تمہیں میں نے امارت سے معزول کر دیا ہے، اب جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ ہمارے، ان سب کا امیر عمر ابن سعد ہے، یہ تم لوگوں کو جو بھی حکم دے گا اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ محرم کے جو باقی ایام ہیں 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک، ہر دن کے مختلف واقعات ہیں، وہ بھی اسی طرح جس طرح ہم نے یہ مولا کے سفر کی مناظر کا ذکر کیا، انشاءاللہ ان سب واقعات کا بھی ذکر کریں گے آئندہ والی ویڈیو میں انشاءاللہ۔